مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے گھرانہ میرے حضور کا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہم مسلسل پچھلے ایپیسوڈ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے متعلق، آپ کے خاندان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی سیرت کے متعلق ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں، ان کی سیرت کے حسین پہلو پر ہم روشنی ڈالتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم اپنے پروگرام گھرانہ میرے حضور کا میں جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہزادیاں ہیں ان کے متعلق ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی شہزادی ہے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین ہوتے ہیں، بہت سارے ویورز ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جن کو یوں سمجھ لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر جو بیٹیاں ہیں، دیگر جو شہزادیاں ہیں، ان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، اتنی تفصیل سے ان کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر جو ہم نے دیکھا ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اور آپ کی بات ہی نرالی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے، مگر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعداد ہے جن کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی شہزادی تھی، وہ کون؟ سیدہ خاتون جنت۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو صرف ایک بیٹی کے بارے میں عام طور پر عوام جانتی ہے اور انہی کی فضائل و مناقب سنتی رہتی ہے، باقی دیگر جو بیٹیاں شہزادیاں ہیں ان کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہوتا نہیں اور نہ ہم اتنا سنتے رہے۔ الحمدللہ یہ آپ کا FJN چینل ہے جو آپ کو اس ٹاپک پر بھی پروگرام کر کے آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ اول تاخیر بنے رہیے گا، انشاءاللہ الکریم ان کے سیرت کے حسین پہلو پر گفتگو ہوگی۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، گھرانہ میرے حضور کا پروگرام جاری و ساری ہے۔ اب اس گھرانے کی کیا ہی شان ہے، آئیے میں آپ کے سامنے علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں جو بات نقل کی ہے، بڑی پیاری بات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک ہے۔ کیا ہے حدیث پاک جو شفا شریف میں منقول ہے؟ مالک کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کی معرفت، یعنی آل محمد کی پہچان، آل محمد کی معرفت، یہ دوزخ سے نجات یعنی چھٹکارا، آل محمد سے محبت، پل صراط پر آسانی، اور آل محمد کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ عذاب الہی سے امان ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس گھرانے کی، کیا خاندان ہے، کیا یہ گھرانہ اہل بیت کا کہ جن کی خدمت کرنا، جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ عذاب الہی سے امان ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی معرفت یہ دوزخ سے نجات ہیں، ان کی محبت یوں سمجھ لیجئے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی محبت یہ پل صراط پر آسانی سے پار کرانے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں ان سے بے پناہ محبت کریں، ان کی خدمت بھی کریں، ان کے ساتھ
نیک سلوک اور اچھا سلوک بھی کریں۔ اب آئیے چلتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، ترجمہ کنز ایمان، اللہ جسے چاہے دونوں عطا فرما دے، بیٹے اور بیٹیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی مراد ہے، یعنی یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دونوں عطا کرے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 بیٹے، جی ہاں کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے، ایک کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام ابراہیم، اور 4 بیٹیاں، نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم اور نمبر 4 سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہم یہ عطا فرمائیں۔ مزید ایک اور آپ کو میں بات بتاتا چلوں میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، کہ کچھ لوگ ہیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی تھی، ہاں باقاعدہ اس طرح ہوا بھی پھیلاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم نے بھی بات سنی۔ اب وہ بولیں کہ ہمیں کوئی پروف بتاؤ، کوئی ثبوت بتاؤ، تو آئیے ہم آپ کو قرآن کی آیت سے ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے فرما دو۔ توجہ سے سنیے گا، اب اس آیت کے اندر اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں لازواجک، اپنی بیویوں، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے فرما دو۔ اب کوئی بولے کہ ثبوت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں، ایک سے زائد بیٹی تھی، تو ہم نے آپ کو قرآن مجید کی آیت کوٹ کی، اور قرآن مجید کی آیت کے اندر و بناتک یہ لفظ ہیں، ٹھیک ہے، اور بنات یہ جمع ہیں، پلورل ہیں، ٹھیک ہے، اور جمع ایک سے زیادہ افراد پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ایک انسان نہیں، ایک سے زیادہ افراد آتے ہیں، ایک سے زیادہ انسان آتے ہیں۔ تو اب اس سے آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں تھی وہ ایک نہیں، اگر ایک ہوتی تو لفظ بنتن کا استعمال ہوتا، مگر یہاں پر بنتن نہیں ہے، بنات ہیں، اور بنتن کی جو جمع ہے پلورل ہے وہ بنات آتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے اگر پھر کوئی یہ بولے کہ بھئی یہ بنات کا جو لفظ آیا حقیقی بیٹیاں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیدہ کائنات کے علاوہ بیٹیاں تھی وہ حقیقی نہیں بیٹیاں تھی بلکہ سوتیلی بیٹیاں تھیں، تو اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے۔ ہاں اہل سنت والجماعت کے پاس سب جواب موجود ہے۔ اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنتن کو بیٹی بولتے ہیں، حقیقی بیٹی، اور جو سوتیلی بیٹی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ربیبتن۔ کیا بولتے ہیں؟ ربیبتن۔ ربیبتن کا معنی ہوتا ہے سوتیلی بیٹی، اور قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بنتن کا ہوا ہے، یعنی حقیقی بیٹی کا۔ تب تو آپ کا وسوسہ کلیئر، مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں، جس کا بھی آپ نے پورا سنا بھی کتنی بیٹیاں تھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کل اولاد کتنی تھی، اولاد طاہر کی تعداد کتنی تھی۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں 4 ہی ہے، البتہ شہزادوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، اس بات پر تمام مورخین نے یعنی جنہوں نے تاریخ لکھی ہے اس کا اتفاق ہے ان کا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد یہ 6 ہیں، 2 فرزند حضرت قاسم و حضرت ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے عبداللہ بھی ہے جن کا لقب ہے طیب و طاہر۔ اس قول کی بنیاد پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اولاد کی تعداد ہے وہ 7 ہو جاتی ہیں، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی قول کو زیادہ صحیح بتایا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولاد تھی۔
میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کرتے ہیں، ان کی سیرت کی بات کرتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اسی پر ہی گفتگو کریں گے اور اپنے ایپیسوڈ کو ان کی سیرت پر اینڈ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آقا علیہ السلام نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا، اس کے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی آپ۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ذیشان مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت با ادب اور خدمت گزار، پاک طبیعت اور صابرہ بیٹی تھی۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی، جس پر آپ نے صبر کیا۔ اب آپ کا نام زینب ہے، اب زینب نام یہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، زینب نام کیوں رکھا؟ لسان العرب یہ کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ ایک حسین اور خوشبودار پودے کو زینب کہتے ہیں، اسی مناسبت سے عورتوں کا نام بھی زینب رکھا جاتا ہے۔ تو کتنا پیارا نام ہے زینب، جس کا معنی بھی ہوتا ہے حسین اور خوشبودار، سبحان اللہ۔ اور ہم کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام، شہزادی کا نام زینب ہے، تو ہم بھی اپنی جب بیٹیوں کے نام رکھیں تو زینب رکھیں، سکینہ رکھیں، فاطمہ رکھیں، عائشہ رکھیں، خدیجہ رکھیں، ایسے نام رکھیں کہ ان ناموں کی برکتی بھی ہماری بچیوں کو ملے، ہماری بیٹیوں کو ملے۔ مگر ہم نام تو معاذ اللہ یعنی کہ یوں کیا کہیں، یعنی کہ جو فلم اداکارہ ہوتی ہے یا پھر جو ناچنے ٹھمکے لگانے والیاں ہوتی ہیں ان کے نام ہم رکھ رہے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے یونیک نام رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب ٹرینڈ چل چکا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کے نام رکھیں، تو جیسے لڑکوں کے نام رکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر نام رکھیں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، بزرگان دین کے نام پر نام رکھیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان ناموں کی برکتیں ہمارے بچوں کو نصیب ہوگی۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں گے۔ حدیث پاک میں بھی ہے قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھو۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے سنتے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو آقا علیہ السلام کی بڑی شہزادی ہیں، بڑی بیٹی ہیں، یہ کیسی اپنے والد آقا علیہ السلام کی خدمت گزار تھی۔ صحابی رسول حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دائرہ اسلام سے وابستہ ہونے سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا۔ یہ صحابی رسول جب دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، حضرت منیب ازدی وہ کہتے ہیں میں دامن اسلام سے وابستہ ہونے سے پہلے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ فرما رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ اب لوگوں کو آپ کی دعوت قبول کرنے کے بجائے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ، کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا اور کوئی گالیاں دیتا۔ 2 پہر تک یہی معاملہ رہا، وہ صحابی رسول کہتے ہیں۔ پھر ایک خاتون بڑے پیالے میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے مبارک دھلایا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے اس خاتون کے متعلق پوچھا، اس عورت کے متعلق پوچھا، یہ کون ہے جو بڑے پیالے میں پانی لے کر آئی اور آقا علیہ السلام کے چہرے کو دھلا رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آقا علیہ السلام کی بیٹی زینب ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں جب آقا علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کرنے میں، راہ خدا میں، راہ دین میں ستایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد آقا علیہ السلام کی کتنا خیال رکھ رہی ہیں، کتنی آپ خدمت کر رہی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے، حضرت حارث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ پانی اور رومال تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالہ لے کر پانی نوش فرمایا اور وضو کیا، پھر سر اقدس اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، یعنی حضرت سیدتنا زینب کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹی اپنے والد پر غلبے اور ذلت کا خوف مت کرو۔ یعنی ایک طرف آقا علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا
یہ اپنے والد بزرگوار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمت دلا رہی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے، اور ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چہیتی بیٹی کو بھی ہمت دلا رہے ہیں۔ کیا گھرانہ ہے میرے حضور کا، سبحان اللہ۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں ایک سبق ملا، یہ جو میں نے دو واقعہ سنائے، دو روایت سنائی، اس سے سبق ملا کہ بیٹیوں کو اپنی ماں کی خدمت کرنی چاہیے، اپنی باپ کی خدمت کرنی چاہیے، نہ تو ان کے سامنے ہم انہیں فضول ڈیمانڈیں کریں۔ ایک غریب باپ ہے، وہ آپ کی ڈیمانڈیں کیسی پوری کر پائے گا؟ نہ کئی ایسی بیٹیاں ہوتی جو اپنے ماں کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتی۔ ہم حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سن رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنے والد بزرگوار کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو میں بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنی ماں کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹایا کریں، اپنے باپ کی خدمت کرا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کی دین و دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ کو ادنا درجے کی بھی تکلیف پہنچانا، یعنی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچانا، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنائے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، مزید ہم حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا، سنیے۔ آج تک تو ہم ایک ہی داماد رسول کو جانتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو، ٹھیک ہے، وہ بھی داماد رسول ہے اور ان کی بات ہی نرالی ہے، ان کی شان ہی نرالی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو فاتح خیبر ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو باب مدینۃ العلم ہیں، ہاں، علم کا جو شہر ہے مدینہ، اس کے دروازے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہماری آج کی عوام اتنی کم نالج رکھتی ہے، اسلامی معلومات نہ رکھنے کے برابر رکھتی ہے۔ تو آج ہم ایک اور بھی داماد رسول کے بارے میں سننے جا رہے ہیں ایک طریقے سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بڑی بیٹی تھی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح کس سے ہوا، سنیے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے جب اپنے نبوت کا، نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک روز بارگاہ رسالت میں اپنی بیٹی زینب کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دینے کی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خلاف نہیں فرمایا کرتے، یعنی کبھی آپ اپنی زوجہ محترمہ ہماری امی جان حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کبھی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹالا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ درخواست قبول کی اور ان دونوں کا نکاح کرا دیا، یعنی اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے کرایا؟ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ کے چند مالدار اور امانت دار تاجروں میں سے تھے۔ آپ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور ان کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں، یعنی اپنے بھانجے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسد الغابہ میں کہ آپ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص اور تابع دار تھے۔ تو ایک داماد رسول یہ بھی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلے داماد ہیں، پہلے جوئی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے جو داماد ہے، داماد رسول، وہ کون ہے؟ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، یہ بڑی معلوماتی والی بات ہے، انہیں یاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مزید سنتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی حضرت زینب سے محبت کیسی تھی۔ سبحان اللہ، کیسی محبت یہ آپ سنیے۔ ایک حکایت میں آپ کو سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اہل مکہ نے بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے بھیجے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جو دشمن قیدی بن کر آتے تھے، ٹھیک ہے، اگر ان کو چھڑانا ہو قید سے، ٹھیک ہے، تو کچھ فدیہ دینا پڑتا تھا، کچھ رقم دینی پڑتی تھی، کوئی چیز دینی پڑتی تھی۔ تو اس وقت یہ دشمن کے ساتھ قید کر کے لائے گئے، کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد
حضرت ابو العاص بن ربی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کرا؟ فدیے کا مال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا کہ یہ مال لے لیجئے اور میرے شوہر حضرت ابو العاص بن ربی کو چھوڑ دیجئے. اب اس فدیے کے مال کے اندر وہ ہار بھی تھا جو آپ کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جہیز میں دیا تھا. یعنی اپنی والدہ کا ہار تھا اس فدیے کے اندر. اب ہار کو دیکھ کر اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فدیے کے مال میں وہ ہار دیکھا کہ میری بیٹی زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیے کے اندر اپنی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار دیا ہے، تو ہار دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی. چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تم لوگوں کی رائے ہو تو زینب کا قیدی چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی چیزیں اسے واپس کر دی جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر سر تسلیم خم کیا، یعنی بات مانی اور ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر فدیے کے بطور احسان رہا کر دیا. اس ہار کو دیکھ کر جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو دہیز میں آیا تھا، کس کے؟ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے، اس ہار کو دیکھ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی. نیز حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی غربت اور بے کسی کا خیال فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید گریہ طاری ہو گیا. تو اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت خود اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسی تھی وہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور آپ کو اپنی بیٹی کا بھی کیسا خیال تھا. ٹھیک ہے، کون بیٹی چاہے گی کہ وہ اپنی ماں کی یادگار والی چیز وہ کسی کو دے دیں؟ بیٹیاں تو سنبھال کے رکھتی ہیں اپنی ماں کی یادگار والی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنی والدہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسی بے پناہ محبت تھی. سبحان اللہ. اللہ ان ہستیوں کا ان گھرانوں کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے. میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ کے علم میں اور بھی اضافہ کرتا چلوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں تو ہم نے نواسوں کے بارے میں سنا ہے، نواس رسول ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی بھی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی بھی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہوئی. اب اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس بیٹی کا نام ہے امامہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی حضرت امامہ سے بھی بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. یہ امامہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی ہے. یہ باتیں یاد رکھنی ہے ہمیں، یہ انفارمیشن، یہ اسلامی معلومات ہمیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ تو نجاشی بادشاہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ میں، ہدیے میں انگوٹھی دی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ انگوٹھی حبشی نگینے والی انگوٹھی تھی، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دی کہ اسے تم پہن لو. سبحان اللہ. ایسی اپنی نواسی سے محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. ایک مرتبہ تو کسی نے سونے کا ہار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نظر کیا، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حیران رہ گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہار میں اسے دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. حضرت امامہ کون ہے؟ یہ حضرت زینب کی بیٹی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت گھر کی ایک جانب مٹی سے کھیل رہی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بلا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے گلے میں یہ ہار پہنایا. نیز ان کی آنکھ پر کچھ لگا تھا جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے صاف کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود اٹھ کر ان کے پاس تشریف لائے اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. کیسی اپنی نواسی سے محبت. اور یہی نہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسوں سے واقعی میں بے پناہ پیار تھا. جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کندھے پر سوار کیا کرتے تھے. اس طرح آپ نے بھی سنا کہ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت امامہ کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق مل رہا ہے کہ نواسوں اور نواسیوں سے ہمیں بے پناہ محبت کرنی چاہیے. اور نواسوں اور نواسیوں سے محبت کرنا، ان کو کندھے پہ اٹھانا، یہ کس کی سنت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، جب حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر رہی تھی مدینے کی طرف، اس وقت آپ ایک اونٹ پر سوار تھی. تو ایک شخص نے آپ کو نیزہ مارا اور اس شخص کا نام تھا ہبا بن اسود. یہ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے. اس کے میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. تو جب آپ اونٹ پر سوار تھی تو ہبار بن اسود نے نیزہ مارا اور وہ نیزہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حمل مبارک پر جا کر لگا، جس کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا، حمل گر گیا. آپ حمل سے تھی اور آپ نیچے تشریف لے آئے یعنی اونٹ سے نیچے گر گئی. تو کچھ دنوں کے بعد یہی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے تمام گناہوں کا جرم کا اقرار کرتا ہے اور دائرہ اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، کیونکہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے اور آپ کا گھرانہ بھی یوں سمجھ لیجئے بانٹنے والا گھرانہ ہے، معاف کرنے والا گھرانہ ہے. تو اس پر رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تمہیں اسلام کی ہدایت دی، بے شک اسلام پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے. تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اس سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملا، کوئی ہمارا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، مگر جب وہ معافی ہم سے مانگ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے حقوق ادا کر دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، ہمیں معاف کر دینا چاہیے. ایک تعداد ہے بلا وجہ کی دشمنی رکھتے ہیں، معاف نہیں کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کب میرے دروازے پر ہی آئے گا. نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، رحم کیا کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کرنا اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرمائے گا. اب آپ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو کیسی تکلیف پہنچائی کہ حمل ساقط کر دیا، یعنی حمل گر گیا. کون باپ اور بیٹی یعنی کہ سمجھو بدلہ لینا نہیں چاہے گا، مگر چونکہ یہ تو گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، میرا آقا رحمۃ للعالمین ہے، تو آپ نے معاف کر دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. اور اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس لیے ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھیں. اگر کسی سے کوئی غلطی وغیرہ ہو جائے تو ہم معاف کر دیا کریں، نہ کہ انتقام کی آگ میں ہم بھڑکتے رہیں اور اس کو بدلہ لینے کی ہم سوچتے رہیں. میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے لاسٹ میں آپ کی اولاد کے بارے میں سن لیتے ہیں. حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی حضرت امامہ اور ایک بیٹا حضرت علی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، نام بھی کتنے اچھے اچھے ہیں. بولے ہم اپنی بیٹیوں کے نام یہ امامہ رکھیں، بیٹے کے نام علی رکھیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی. تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تک زندہ رہی. ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نواسی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی زندہ رہی. خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ سے نکاح فرمایا. سبحان اللہ. اس طرح آپ کے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیا ایک بیٹے بھی تھے. وہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہما. یہ بچپن میں ہی بلوغ کے قریب پہنچ کر وفات پا گئے تھے. تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑی بیٹی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک نواسا تھا اور ایک نواسی تھی. ایک بیٹا تھا حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ایک بیٹی تھی، ٹھیک ہے. ایک کا نام امامہ، بیٹی کا نام امامہ، اور بیٹی کا نام علی تھا. اب لاسٹ میں ہم آپ کی وصال کے بارے میں سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے خدا میں ہجرت کی مدینے کی طرف، اور اس دوران جو تکلیف اٹھائی تھی، وہی جو نیزہ مارا تھا،
جس کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا تھا، تو اس تکلیف کا اثر دیر تک باقی رہا، یہاں تک کہ اسی تکلیف میں آپ کی وفات ہوئی، اسی نیزہ لگنے کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو چوٹ آئی تھی اس کی تکلیف میں آپ مسلسل مبتلا رہی، اسی کے سبب آپ کی وفات ہوئی، لہٰذا صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں شہیدہ کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہجری سن 8 کی ابتدا میں ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 31 یعنی 31 سال تھی۔ میرے محترم ایف جین چینل کے ناظرین، آج ہم نے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا۔ یہ کون تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے داماد کون ہیں؟ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کیا نام ہے؟ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بڑی بیٹی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی اولاد کتنی تھی؟ 2 تھی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی سے جو نواسے اور نواسی تھی، ٹھیک ہے، تو نواسی کا نام تھا امامہ اور نواسے کا نام تھا علی۔ تو یہ ہمیں سب یاد رکھنا ہے اور اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ بھی شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کے صدقے ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے تمام خاندان قبیلے والوں کی، رشتہ داروں کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔